بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری زبان پر حدیث و قرآن رہے. جے کرنا دیدار مدینے
والدہ پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی جنہ تکیا گھر بار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جی نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والی دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے اور دنیا دے نظام نو بنان والا اور دنیا دے نظام نو چلان والا ہے اس تو بعد ساری کائنات دے سردار نیر بطحا انجم طاہا زینت کعبہ مہر تدلہ ساکی کوثر شاف محشر شیما دے ویر رب دے حبیب بدر منیر رسول ہاشمی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آقا دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر آخر الزمان آپ علیہ السلام تے لکھاں کروڑا انگن تلا تعداد درود و سلام تو بعد حضرات آج دے خطبہ جماعت المبارک دانوان بڑا ہی دل نشین اور بڑا ہی بہترین ہے قرآن دے پہلے 15 سپارے اور شان صحابہ اور 15 حدیث مبارکہ اور شان صحابہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اے ہستیاں نے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے آسمانہ تو خراج تحسین پیش کیتا ہے اور حضرات اے میری بات یاد رکھنا کئی لوگ اس طرح کی باتاں کر کے جاہل لوگاں دے دلاں نو ہلان دی کوشش کردے نے اور جنہ بیچاریاں نو اینا دین دا علم نہیں انہاں نو کسلان دیاں کوششاں کیتیاں جاندیاں نے انہاں نو برگلان دیاں کوششاں کیتیاں جاندیاں نے کی مثال دیندے نے کہ جی صحابہ تے آپس اندر لڑ پے معاذ اللہ تو لہذا جدو آپس اندر لڑ پے ہن اسی رضی اللہ عنہ کنوں آکھیے اسی کی کریے پیارے بھائیوں میری بات یاد رکھنا اے میری بات نو دل تے لکھ لینا جڑا اس طرح دی بات کرے انہوں ایک کوئی جواب دیا جے انہوں آکھیا جے 15واں پارا کھول سورہ بنی اسرائیل کھول ماں باپ دا شان پڑھ ماں باپ آپس اندر پاویں لڑ پین بیوی خامت جو مرضی آپس اندر مسئلہ بن جائے اولاد دا حق نہیں کو باپ کو بے ادبی کرے باپ دی گستاخی کرے باپ کو گھروں کر دوے اولاد دا حق نہیں او ماں دی بے ادبی کرے ماں دی گستاخی کرے ماں نو گھروں کر دوے اولاد واسطے کی حق ہے حضرات اولاد واسطے حق کے ہے اپنی ماں دی بھی عزت کرے اپنے باپ دی بھی عزت کرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی اللہ دے نبی جی میری ماں تو انو گاڑا کٹ دیئے تو کیا میں اپنی ماں نہ سختی کراں میں اپنی ماں دے کو بولنا میں اپنی ماں دے کو جواب دواں آواز دل بند کراں کیونکہ ماں باپ نال زیادہ پیار نبی پاک علیہ السلام اللہ دے نال کرنا ہے آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ وہ تیری ماں ہے
وہ تیری والدہ ہے۔ حضرات ماں نبی نو گال کٹے، صحابی رسول بے ادبی نہ کر سکے، اور ماں باپ دا شان ہے کہ جو مرضی آپس اندر خامد بیوی دا مسئلہ بن جائے، اولاد واسطے ماں باپ نے، اولاد واسطے عزت دے حقدار نے، اس کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس اندر اونا دے معاملات نہیں بنے، بلکہ منافقین نے صفحہ دے اندر داخل ہو کے آپس اندر اونا دے معاملات بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود ساڑھے واسطے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی شان والے، عزت والے، احترام والے، جڑا صحابہ تے بکواس کرے گا ذلیل ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مسلک اہل حدیث ہوئے، مسلک اہل دیوبند ہوئے، مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی ہوئے، سارے مکتبہ فکر دے لوگ ہر صحابہ دی عزت کرنے والے، صحابہ نہ پیار کرنے والے، صحابہ دا احترام کرنے والے۔ حضرات میں باتاں کراں دنیا نہیں مننے گی، آؤ اللہ دا قرآن پڑھو۔ جس مالک نے قرآن نازل فرمایا، اس مالک نے تیاں سپاریاں دے اندر، ہر سپارے دے اندر، ہر سورت دے اندر، ہر رکوع دے اندر، ہر صفحے دے اندر صحابہ دی شان نو، صحابہ دے مقام نو، صحابہ دی عزت نو، صحابہ دی بلندی نو بیان فرمایا۔ اگر ایتھے یقین نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک جو نکلن والیاں حدیثاں، آپ علیہ السلام دی صحیح بخاری دا مطالعہ کرو، صحیح مسلم دا مطالعہ کرو، ترمذی شریف دا مطالعہ کرو، سنن نسائی دا مطالعہ کرو، ابن ماجہ دا مطالعہ کرو، حدیث دے قریب آؤ، قرآن دے قریب آؤ۔ آسمانہ تو رب خراج تحسین دے رہے ہیں، زمین تو آمنہ دلال خراج تحسین دے رہے ہیں، اور ظالمہ سورج والنو چند والنو منہ کر کے تھوک کریں گا، چند سورج دا کچھ نہیں جائے گا، تیرے اپنے منہ پہ آئے گی۔ صحابہ دی طرف منہ کر کے جڑا بکواس کرے گا، اپنی زبان تباہ کرے گا، اپنی قبر آگ دنال کرے گا۔ اولوگ اللہ ذوالجلال اکرام دا قرآن سن لو، صحابہ دی شان دے اندر پہلا سپارہ سن لو۔ پہلے سپارے دے اندر مالک کائنات نے فرمایا سورہ بقرہ، سورت دا نمبر 2 ہے، پارے دا نمبر 1 کے اللہ اکبر ویرا۔ خالق کائنات نے مالک کائنات نے فرمایا اللہ ذوالجلال اکرام دا قرآن آیت دا نمبر 13 ہے، مالک کائنات فرمان دینے خالق کائنات نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اکرام نے فرمایا، جب صحابہ نے جا کے کافرانو دین دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی، رہنمائی دی دعوت دیتی، آ جاؤ کلمے دی طرف آ جاؤ۔ اے بیکھیا جے جنہاں نے صحابہ نو برا آکھیا ہے، صحابہ نے جا کے دعوت دیتی، آ جاؤ نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ جاؤ، اسلام دے قریب آ جاؤ، قرآن دے قریب آ جاؤ، جنتاں دے مالک بن جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدو جا کے صحابہ نے آکھیا ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جے میں لوگ ایمان لے آئے، صحابہ ایمان لے آئے، دیکھو کافر کی کہنے لگے قالوا انؤمنو کما آمن السفہاء، اسی یہ میں ایمان لے آئیے جے میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ استغفر اللہ بے پوف لوگ ایمان لے آئے۔ کافرے نے کو بکواس کیتا، کافرہ نے کو زبان گندی استعمال کیتی، صحابہ نو بے وقوفہ کیا استغفر اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ۔ جدو یہ بات آکھی اللہ پاک دی غیرت نو غصہ آ گیا، میرے مالک نو غصہ آ گیا۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو اس بات کا اعلان فرمایا، الا انہم ہم الصفہاء، خبردار خبردار سونے ہو، انہاں یہ بات کہتے ہو کافرانو تسی سارے بے وقوف۔ حضرات تیرے بیٹے نو برا کرے تو کہنا میرا بیٹا برا نہیں، تو برا ہے، تیرا بچہ گندہ ہے۔ اللہ پاک دے سونی جماعت صحابہ دے اوپر جدو کافران نے انگلاں اٹھائیاں، آسمانہ تو مالک کائنات نے فرمایا سونی ہو انہوں کہہ دیو خود بے وقوف نے، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اے جان دے کوئی
کوئی نہیں، انہاں نوں اس بات دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نوں اس بات دا علم ہی کوئی نہیں، انہاں نوں اس بات دا شعور ہی کوئی نہیں، انہاں نوں اس بات دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ بے وقوف نے، شدائی نے، عقل دے نال تعلق انہاں دا کوئی نہیں، سمجھ دے نال تعلق انہاں دا کوئی نہیں، دماغ دے نال تعلق انہاں دا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، آپ علیہ السلام دی بہترین جماعت، اللہ اکبر کبیرہ، ساٹھے رہنما صحابہ، آسمانہ تو قرآن آیا کہ کہن والے بے وقوف نے، صحابہ بے وقوف نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنو سی بخاری دے اندر، اے کوئی حدیث سی مسلم دے اندر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آپ نے فرمایا، خیرکم کرنی ثم الذین یلونکم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سب تو بہترین دور میرا دور ہے، سب تو بہترین دور میرا دور ہے، سب تو بہترین ٹائم میرا ٹائم ہے جس ٹائم اندر میں دنیا تے موجود ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری بات یاد رکھے آجے، ثم الذین یلونکم، میرے تو بعد بہترین ٹائم صحابہ دا ٹائم ہے۔ آسمانہ تو رب استہ دے رہے ہیں، زمین تو کملی والا استہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے تو بعد بہترین ٹائم میرے صحابہ دا ٹائم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلونکم، میرے تو بعد میرے صحابہ دا ٹائم، میرے صحابہ تو بعد تابعین دا ٹائم ہے، پھر تبع تابعین دا ٹائم ہے۔ آؤ لوگوں میری بات یاد رکھ لو، اللہ پاک دا قرآن ہے، ادھروں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، ادھروں صحابہ دا شان ہے، او دے یار بھی وکرے سن، دلدار بھی وکرے سن، او دے یار بھی وکرے سن، دلدار بھی وکرے سن، ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا، ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سونا، میرے کملی والدہ لوگو شان بڑا سونا، سونے تے نازل ہویا اے قرآن بڑا سونا۔ اور دوسرا سپارہ پڑھو، اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا، سورہ بقرہ، سورت دا نمبر 2 ہے، پارے دا نمبر 2 ہے، آیت دا نمبر 187 ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک پہ قرآن آیا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ۔ مسلمانوں آیت آئی، صحابہ دی شان دے اندر آئی، صحابہ دے مقام دے اندر آئی، صحابہ دی فضیلت دے اندر آئی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ تو نازل ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جدو رمضان دیاں رات آئیاں، آسمانہ تو مال کے کائنات نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا سونیوں میں اس بات دی اجازت دینا، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ، سونیوں میں توڑے صحابہ دے پیار دی وجہ تو، میں توڑے صحابہ دی محبت دی وجہ تو، میں توڑے صحابہ دی چاہت دی وجہ تو رمضان دیاں راتاں نو بیویاں واسطے حلال قرار دیتا ہے، ورنہ پہلی امت دے اندر رمضان دی رات خامد اپنی بیوی کو نہ جا سکتا۔ اللہ فرمان دے سونے توڑے صحابہ دے میں پیار دی وجہ تو، محبت دی وجہ تو، مسلمانوں صحابہ اللہ دے اننے پیارے سان کے اونا دی وجہ تو ساڑھے تے آسانیاں ہو گئیاں، اونا دی وجہ تو ساڑھے تے آسانیاں آ گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور مسلمانوں مال کے کائنات نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، سونے صحابہ جڑی میرے کو معافیاں مانگ دینے میں قبول کر لیاں نے، میں نہ دی توبہ قبول کر لی ہے۔ مسلمان نہ سونے کے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح مسلم شریف اندر روایت آندی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، سیدنا ابو موسیٰ فرمان دینے ایک نرسی مغرب دی نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھی ہے، سب دے اندر کھڑو کے پڑھی ہے، جماعت رال مغرب دی نماز پڑھی ہے، تے کہندے سی نماز پڑھ
پڑھ کے عشاء تک مسجد اندر بیٹھے رہے، قرآن پڑھتے رہے، تسبیحاں کرتے رہے، اللہ دے نام دا ذکر و اذکار کرتے رہے، مالک دے نام دے وظائف کرتے رہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو عشاء دی نماز پڑھان واسطے آئے تے صحابہ ہجے بھی مسجد اندر موجود نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی مغرب دی نماز پڑھ کے کر کیوں نہیں گئے؟ صحابہ کو کہنے لگے اللہ دے نبی جی اسی سوچیا اسی اللہ دا ذکر کرتے رہنے ہاں، قرآن پڑھتے رہنے ہاں، اسی مسجد اندر بیٹھے رہے، اسی اللہ دی عبادت کرتے رہے، اور مسجد اندر بیٹھ کے بھی گلاں نہیں کیتیاں بلکہ قرآن پڑھے صحابہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات سنی نا، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ علیہ السلام نے اس طرح آسمان دی طرف دیکھا، صحابہ دی بات سن کے صحیح مسلم اندر روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اس طرح آسمان دی طرف دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ او آسمان تے ستارے دستے، جی اللہ دے نبی جی ستارے دستے پہنے، فرمایا جویں آسمان تاریاں دے نال پھڑ دے ایویں میرے صحابہ میری ساری امت تواڈے نال سجدی ہے، میری ساری امت تواڈے نال پھبدی ہے۔ اور آپ علیہ السلام اس حدیث دے اگلے لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب آسمان تو تارے گر جان گے اس ٹائم آسمان ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا میرے صحابہ جس ٹائم تانوں امت اندروں کڈیا جائے گا امت ختم ہو جائے گی، آسمان دی سجاوٹ تاریاں دے نال ہے، امت دی سجاوٹ صحابہ دے نال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلماناں سن اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا سپارہ مالک کائنات نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ سورہ آل عمران پارے دا نمبر 3 آیت دا نمبر 17 ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ خالق کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا صحابہ پیرے سن انہاں دا کی شان سی الصابرین، صحابہ صبر کرنے والے، صحابہ صبر کرنے والے۔ نبی اسلام کو ایک عورت آئی، اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا گر جانی ہے اور جسم کو کپڑا اتر جاندا ہے اور میرے واسطے دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاں۔ نبی پاک نے فرمایا میں دعا کر دینا اللہ تمہیں شفا دے گا، لیکن میری گل یاد رکھ لے۔ اللہ دے نبی جی کیڑی بات نے فرمایا اگر صبر کر جائے میں نبوت دی زبانوں گارنٹی دینا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ صحابیہ نے جب یہ بات سنی کہنے لگی اللہ دے نبی جی ٹھیک ہو گیا لیکن ایک دعا کر دیو، کی دعا ہے کہ میرے جسم تو کپڑا نہ اتر جائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی لوگوں، صحابہ گندے پھر پوری زندگی عورت کو دورہ پیندا گر جاندی لیکن جسم تو کپڑا نہ اتردا۔ مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو، صحابہ صحابیات دا شان کنے جنت دا نام سنیا تے مرگی دے دورے بھی بھول گئے نے، پیندے رہن خیر لیکن جنت لب جائے۔ سچ مال کے کائنات نے فرمایا صابرین، صبر کرنے والے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی پڑھو، امیہ ظالم جب انہوں نے آگ دے انگاریاں تے لٹاندا، حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے جسم دے اندروں چربی پگل پگل کے نکلنا شروع ہو جاندی، آگ دے انگارے ٹھنڈے ہو جاندے پھر اٹھاندا۔ سچ قرآن کہہ رہا صابرین الصابرین، اگر لوگ میں صابرین تے بات شروع کر دوں پورا جمعہ گزر جائے، صحابہ دی لسٹ ختم نہ ہوئے۔ الصابرین والصادقین، صحابہ سچ بولن والے، صحابہ سچ بولن والے، صحابہ سچیاں گلاں کرن والے، جھوٹ کوئی نہیں، فراڈ کوئی نہیں، تو نمبری کوئی نہیں، بےایمانی کوئی نہیں۔ میرے سچ دی گواہی لوگوں میری ماں دے گی، میرے سچ دی گواہی میرا باپ دے گا، میرے سچ دی گواہی کوئی انسان دے گا۔ صحابہ دے سچ دیاں گواہیاں آسماناں تو رحمان نے دتیاں نے، مالک کائنات نے دتیاں نے۔ والقانتین، اللہ تو ڈرن والے، مالک تو ڈرن والے، خالق تو ڈرن والے، اللہ رب العزت کے کولوں ڈرن والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والمنفقین، اور اللہ دی راہ اندر خرچ کرن والے، پیسہ خرچ کرن والے، مال خرچ کرن والے، دولت خرچ کرن والے، سارے کرتا سارا سامان لیا کے نبی پاک علیہ السلام دے قدماں دے اندر رکھن والے۔ جاؤ آج تک مثال دیا کوئی ایسا انسان ہوئے جنہیں سارے کردہ سامان لیا کے رکھے ہوئے کہ اب مسجد میں دے چھڑے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین
بچے بھی گھر چ موجود نے، بیوی بھی، اے نہیں کہ گھر والے سارے فوت ہو گئے، گھر خالی ہو گیا پھر سامان اللہ دے راستے دیتا، نہیں، گھر والے سارے موجود نے پھر بھی سامان اللہ دے راستے دے اندر دیتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، تے پچھلی رات اٹھ کے استغفار کرنے والے حضرات صبر کر دے، سچ بول دے، اللہ تو ڈر دے، خرچ کر دے، تے پھر بھی تہجد ٹائم اللہ کو معافی مانگی۔ آج صبر بھی بڑا کم نے، سچ بھی بڑا کم نے، اور اللہ دا ڈر بھی کم میں لوگاں دے اندر، خرچ بھی کم میں، تے پھر بھی فجر دی نماز ہی نہیں پڑھتے اور باتاں کرنیاں صحابہ دے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگوں میری بات یاد رکھ لے آجے، اللہ پاک نے آسمانوں پہ اس بات کا اعلان فرمایا، سنو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابی نے سیدنا حاتم بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ دی تیاری ہوئی ہے، ایک جنگ دی جس ٹائم تیاری کی گئی ہے، غالباً غزوہ احد دی تیاری ہے، تے سیدنا حاتم بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اینا نے خط لکھ دیتا مکے والے کہ فلاں دن جنگ دا ٹائم تے ہے، جنگ ہونی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اینا نے راستے دیتا ہے صحابی رسول نے۔ مسلمانوں میری بات یاد رکھے آجے، اے جڑے کہندے نے صحابہ دے اوپر بکواس کر دے نے، سنیں آجے صحابہ دا شان تے مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چل گیا آسمانہ تو وحی آ گئی، سونےوں تواڈے صحابی نے لیٹر لکھ دیتا ہے، خط لکھ دیتا ہے، مکہ دی طرف ایک عورت لے کے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ اٹھایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 صحابہ نے بلایا، فرمایا میرے صحابہ فلاں جگہ تے جایا جے، اللہ اکبر کبیرہ، روضہ خاک جگہ، ایک جگہ دا نام ہے روضہ خاک، آپ نے میں اتھے جایا جو اتھے عورت جاری ہوئے گی، وہ دے کول خط ہوئے گا جڑا مکے والے ہم دین واسطے جاری ہے، جے دے اندر ساڈے راز دیاں باتاں موجود نے۔ اے 3 صحابی اتھے چلے گئے، عورت اتھے موجود سی، جا کے کہنے لگے بی بی خط کر دے، کہنے لگی میرے کول خط کوئی نہیں، صحابی رسول کہنے لگے بی بی پوری دنیا تے غلط ہو سکتی ہے، ساڈے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، تیرے کول خط تے خط کر دے ورنہ اسی تیرے کپڑے اتاراں گے، سزاواں دواں گے، اللہ اکبر کبیرہ تم ماراں گے۔ اور ڈر گئی نے خط کٹ کے پکڑایا، خط واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کول آیا، آپ علیہ السلام نے ان کے خط پڑھے، سیدنا حاتم بلتا رضی اللہ تعالیٰ بلایا، آپ نے خط کیوں لکھے ہیں؟ اللہ دے نبی جی میں لکھیا، کیوں لکھیا، کس وجہ تو لکھیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اندر آئے، تلوار میان جو بار کر لی، سونے منافق ہو گئے، یدی گردن اتار دیتی جائے، آپ نے عمر ٹھہر جا، صبر کر جا۔ آپ علیہ السلام نے پسینہ آنا شروع ہو گیا، آسمانہ تو اللہ دا قرآن بن کے آ گیا، نبی پاک علیہ السلام سے وحی آئی، فرمایا سونے پہلے دکھڑو وجہ پوچھو، خط کیوں لکھیا؟ اللہ دے نبی جی میں خط تاں لکھیا، میری بیوی میرے بچے مکے دے اندر موجود نے، میں انہاں نوں خط لکھیا ہے کہ سائیڈ تے ہو جے آجے، بچ جے آجے، صحابہ نے حملہ کرنا وچ نہ آجے آجے، میں تو اپنے گھر واسطے خط لکھیا ہے، میں ہر کس تواڈیاں خبراں لیک کرن والا نہیں، سونےو میں تے جاننا بھی تواڈے تو قربان کرن والا۔ آپ نے آیا میرے صحابی تو سچ آکھے وہی کر کے آسمانہ تے رب نے بھی منوں دس چھڑیا ہے کہ اے کوئی بات سی مسلمانوں۔ دوسرا اللہ پاک نے فرمایا سونےو جیڑا تواڈا صحابی بدر اندر شامل ہو گیا ہے، بدری صحابی جنتی ہے، بدری صحابی جنتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ شان والے مقام والے، اللہ پاک کا قرآن اگے سنو سپارہ 4 نکل آیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سونےو صاحب اس بات کا اعلان کر دیو، اللہ
اللہ دی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لین اور اس ٹائم نو یاد کرن اس وقت نو یاد کرن اللہ اکبر کبیرہ آپس اندر بھائی بھائی بن کے رہن اس ٹائم نو یاد کرن جدو ایک دوسرے دے دشمن سی یعنی اسلام تو پہلے ایک دوسرے دے دشمن سی اسلام تو بعد بھائی بھائی نے فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نو پاک کر چھڑیا ہے حضرات اللہ کہہ رہے میں صحابہ دے دلاں نو پاک کر دیتا میں صحابہ دے دلاں نو صاف کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ ہم مسلمانوں نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آسمانہ تو رب کہہ رہے ہیں آپ اندر بھائی بھائی نے آپ اندر بھائی بھائی نے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میری بات یا کرو یاد رکھ لو ایسے آیت مبارکہ دی تفسیر نو سمجھ لو اس آیت سے مفہوم نو سمجھ لو اللہ پاک آسمانہ تو کہہ رہے سونیوں میں نہ دے دلانو صاف کر دیتا ہے اللہ پاک کہہ رہے مالک کہہ رہے خالق کہہ رہے ایتے حدیث مبارکہ سن لو سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی بیان کر دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سرکار نے فرمایا آپ فرماندے نے میرے صحابہ اللہ پاک نے میں وحی کر کے دسیا جیڑے صحابہ بدر اندر شامل ہوئے جیڑے صحابہ صلح حدیبیہ اندر شامل ہوئے اللہ فرماندے سونیوں میں کنفرم پکے جنتی لکھ دیتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جڑے بدر اندر بھی شامل ہوئے اور صحابہ دے اوپر باتاں کرنے والے ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بدر اندر بھی شامل ہوئے اللہ اکبر کبیرہ ابو بکر عمر لوگوں او نشان پا لئیے ابو بکر تے عمر نے لوگوں رب کو شان بڑی پا لئیے جنہ اپنی زندگی ساری سونے دے نام لا لئیے جنہ اپنی زندگی ساری سونے دے نام لا لئیے روز وچ جڑی جگہ بچ سی انہاں دوواں دے کم آ گئی انہاں دوواں دے کم آ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جنت اندر نبی پاک علیہ السلام دے نال لیٹے نے اور آپ نے فرمایا جڑا صلح حدیبیہ دے اندر آ گیا جڑا بدر اندر آ گیا کنفرم جنتی ہے میں آسمانہ در آپ اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں پنجواں سپارہ کھول لاؤ اللہ پاک کا قرآن ہے خالق کائنات فرمان دینے مالک کائنات نے پنجویں سپارے دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اللہ پاک نے پنجویں سپارے دے اندر صحابہ دی شان نو بیان کیتا ہے صحابہ دے مقام نو بیان کیتا ہے اور مالک کائنات نے اس بات کا اعلان کیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ فلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فرمایا ساڈے نبی نے اپنے صحابہ واسطے دعاواں کیتیاں اسی قبول کر کے صحابہ نو جنتی لکھ چھڑیا اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل فرمایا اللہ اکبر بیرت کو غزوہ خندق دا موقع آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے کافر دے سامنے گئے نے کافر نے آکے چیلنج کیتا کوئی ہے تو میرے سامنے آئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جا کے مقابلہ کیتا سامنا کیتا ہے اور مسلمانوں جاؤ سیانیاں دیا زندگیاں بھی پڑھ کے بیکھ لیا جائے اپنے آنا لڑن والے غیرانہ نہیں لڑ سکتے بیبیاں نہ لڑن والے بندیاں نہ نہیں لڑ سکتے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ پسندر نسی لڑ دے صحابہ اسلام دے دشمنہ نہ لڑ دے سی قرآن دے دشمنہ نہ لڑ دے سی حدیث دے دشمنہ نہ لڑ دے سی جس ٹائم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دے آئے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں جن نے جھوٹا نبوت دا
دعویٰ کیتا ہے صحابہ 20,000 صحابہ شہید ہوئے اپنے نبی دی نبوت دی خاطر اپنے نبی دی شان دی خاطر اور 20,000 صحابہ دے اندر زیادہ قاری قرآن شہید ہوئے عالم دین شہید ہوئے اس ٹائم سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا سی کہ جلد جلد قرآن نو کتاب اندر ترتیب کیتا جائے اے نہ ہوئے کہ سارے قاری قرآن شہید ہو جان مسلمانوں صحابہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی خاطر گرم گرم خون لے کے میدانہ دے اندر چلے گئے اور اللہ رب العزت دی راہ دے اندر بہا دیتا اپنی جوانیاں مال کے کائنات دے نام لگا دیتیاں اج انہاں تے زباناں کھولیاں جاندیاں انہاں دے بارے بکواس کیتا جاندا ہے 9-10 محرم والے دنوں دے اندر اج اور کل والے دنوں دے اندر صحابہ تے تبرہ کیتا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لے شوق سے نام صحابہ کا لے پلہ تھام صحابہ کا اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی لے پرچم تھام صحابہ کا اور لوگوں میری بات یاد رکھ لے آجے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنو اے حدیث مبارکہ صحیح بخاری اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آپ سرکار دا فرمان ہے مومن دی علامت ہے صحابہ نہ پیار کرد ہے صحیح بخاری دی روایت ہے صحیح مسلم دی روایت ہے آپ نے فرمایا مومن دی پہچان ہے مومن صحابہ نہ پیار کرد ہے صحابہ نہ محبت کرد ہے صحابہ دی عزت کرد ہے صحابہ دا حیا کرد ہے اور آپ سرکار نے فرمایا منافق بے ایمان تے لعنتی گندے بندے دی پہچان ہے صحابہ نہ بغض رکھے گا صحابہ نہ حسد کرے گا صحابہ دے بارے بکواس کرے گا صحابہ دے بارے دل اندر میل رکھے گا مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے آپ نے اسلام دا ہر صحابی شان والے ہر صحابی مقام والے ہون مسلمانوں ہر بندے دے دل دا ہر بندے نو بڑی اچھی طرح پتا ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ تیرے دل اندر صحابہ دی محبت صحابہ دی محبت مومنوں توانو مبارک ہوئے اللہ پاک نو بندہ پسند ہے جڑا صحابہ نال محبت کردہ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے جتنا محبت کرے گا قیامت نو دے نال ہوئے گا قیامت نو دے نال ہوئے گا اور صحابہ دے واسطے دعاواں کرے کرو صحابہ دے واسطے رو رو کے اللہ دے گنوں دعاواں کریا کرو اور لوگوں ٹائم آئے گا تسی جنت اندر صحابہ دے نال ہو گئے صحابہ دے نال ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ پاک دے قرآن دا 6واں پارہ سن لاؤ سورہ المائدہ سن لاؤ پارے دا نمبر 6 ہے آیت دا نمبر 3 ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مکمل ہو گیا سونےوں آج دے دن اسلام والی نعمت مکمل ہو گئی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں نا واسطے دین اسلام نے پسند فرمایا کننا واسطے صحابہ واسطے کننا واسطے صحابہ واسطے اور حضرات سورہ فاتحہ پڑھو سورہ فاتحہ دے اندر تو انہوں صحابہ دا شان جائے گا اہدنا الصراط المستقیم ادا مانا کی اللہ میں سدھا راہ دکھا دے صراط الذین انہا لوگاں دا راستہ انعمت علیہم جنہ تے تو اپنا انعام کیتا بولو کون نے سورہ فاتحہ پڑھو تے صحابہ دا شان سمجھ آندہ ہے اور میں قربان جاواں لوگوں جتوں قرآن دی ابتدا ہو رہی اللہ پاک نے ہوتی صحابہ دے شان نو بیان فرمایا صحابہ دے مقام نو بیان فرمایا اور اگے اللہ پاک نے کافران دا بھی بیان پیتا ہے اور فرمایا غیر المغضوبی علیہم والضالین اللہ سامنا چنا کری جنہ تے تیرا غضب آیا جنہ نو تو گمراہ کیتا ابو جہل ہے
ابو لہب ہے۔ اللہ پاک نے اگے کافراں دی بھی بات بیان کی تھی، صدقے جاواں پیچھے صحابہ دی بھی بات بیان کی تھی۔ مسلمانوں صحابہ شان والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں حدیث مبارکہ بھی سن لو، صحیح بخاری اندر موجود ہے، صحیح مسلم اندر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ مومن بندے دی علامت ہے، وہ صحابہ نال پیار کرے گا، منافق بندے دی علامت ہے، صحابہ تو نفرت کرے گا، بغض کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مسلمانوں ستواں پارا سونا صحابہ دی شان دے اندر، صحابہ دے مقام دے اندر، صحابہ دی عزت دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑا ستواں پارا ہے نا، ایدہ پہلے ہی پیج کھول لینا ہے، پہلی لینے مالکے کہنا فرماندے نے سورہ مائدہ پارے دا نمبر 7 ہے، آیت دا نمبر 83 ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا 7ویں سپارے دے اندر، اور مالک کائنات نے کی فرمایا، وَإِذَا السَّامِعُ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، سونے جدو تواڈے صحابہ تواڈے کول بیندے نے، وَإِذَا السَّامِعُ قرآن سن دے، کی سن دے نے؟ قرآن سن دے تے پھر کی ہوندا ہے؟ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سونے جڑا سی تواڈے تے نازل کیتا، جدو صحابہ اس قرآن نو سن دے نے، اعینہم تفیض من الدمع، انہاں دیاں اکھاں اندروں آنسو آ جاندے نے، اور رونا شروع کر دیندے نے، اور رو پیندے نے تے نالے روئی جا رہے نے، تے نالے روندیاں روندیاں زبان چ ایک گل کہندے نے، اللہ سونیا کیڑی گل ہے؟ صدقے جاواں اللہ نو گل نہیں پسند آئی صحابہ دی، اللہ نے قرآن دی صدر تے لائن آیت بنا چھڈی، اور مالک کائنات نے فرمایا مما عرفوا من الحق، کہندے اللہ اسی حق نو پہچان لیا، اسی سچ نو پہچان لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقولون ربنا، پھر کہندے اللہ سونیا آمنا، اسی ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، عرشاں والے ربا تو گواہ ہو جا، اسی تیرے نبی تے ایمان لے آئے، عرشاں والے ربا تو گواہ ہو جا، اسی امہات المومنین دی عزت کرنے، عرشاں والے ربا تو گواہ ہو جا، عرشاں والے ربا تو گواہ ہو جا، اسی قرآن تے ایمان لے آئے، عرشاں والے ربا گواہ ہو جا، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر حدیث سے عمل کران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں صحیح مسلم اندر روایت آندی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، اے کہندے میں ایک دن نبی علیہ السلام دے کول آیا، کہندے میں آگیا کہ اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا کر دیو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیڑی دعا کرانی ہے دس؟ فرمایا اللہ دے نبی جی دعا کر دیو، اللہ میری محبت مومنہ دے دل اندر پیدا کر دے، اللہ میری محبت مومنہ دے دل اندر پیدا کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے، میں دعا دا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگنی شروع کی دی ہے، اور مسلمانوں جاؤ مدرسے دے اندر جاؤ، جاؤ جامعہ دے اندر جاؤ، پہلے سال تو لگ کے 6ویں سال تک اللہ اکبر کبیرہ نخبۃ الحدیث دی پہلی کتاب ہے، صحیح بخاری حدیث دی آخری کتاب ہے، جاؤ جب طالب علم 6 سال پڑھ دے، ایک دن اندر استاد تے سٹوڈنٹ تقریباً 100 دفعہ پڑھ دینے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے انہاں دا نام زندہ کیتا ہے، تے مسجداں اندر کیتا ہے، تے ممبراں تے کیتا ہے، تے باوجود لوگاں دیاں زباناں تے کیتا ہے، تے مسجد دے اماماں دیاں زباناں تے کیتا ہے۔ مسلمانوں صحابہ دا شان سمجھن واسطے ایکو جملہ کافی ہے، انہاں دا ذکر ہوئے گا، مسجد اندر ہوئے گا، مدرسے اندر ہوئے گا، عالم دین دیاں زباناں تے ہوئے گا۔ اللہ پاک نے
انہاں دے ذکر دے چرچے دے علماء دے زباناں تے آندے مسلمانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر گویرا اصحاب نبی دے پیارے نے اے جنتی سارے دے سارے نے اے جدو میں کہاں جنتی دے تسی کہنا سارے دے سارے جنتی سارے دے سارے نے اور لوگوں میری بات یاد رکھنا ہر دروازے دے اندر فرشتے موجود نے 9 محرم دا دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دی گھڑی ہوئے گی قیامت دا منظر ہوئے گا اللہ اس بات سے گواہ نے فرشتے اس بات سے گواہ نے کوئی صحابہ دے بارے کہہ رہے ہیں صحابہ نو قرآن جو کر دیتا جائے حدیث جو کر دیتا جائے ساڈا ایک پیغام ہے میری یہ دعوت ہے اگر صحابہ نو تسی دین جو کر دیو گے قرآن دی سند کتھوں آئے گی اگر صحابہ نو حدیث جو کٹیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے فرمان دی سند کتھوں آئے گی حضرات دین دے گواہ صحابہ نے اسلام دے گواہ صحابہ نے قرآن دے گواہ صحابہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام دے گواہ صحابہ نے نہ صحابہ نو مکے جو کٹیا جائے گا نہ مدینے جو کٹیا جائے گا اور نہ مومنہ دے سینے جو کٹیا جائے گا حضرات انہاں دا شان انہاں دا مقام میں نہیں بیان کر رہا قرآن دس رہے حدیث دس رہی اور لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اصحاب نبی دے پیارے نے آج مسلمانوں کوئی بکواس کر رہا کوئی انہاں دے بارے گندی زبان استعمال کر رہا اسی قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں ہو سکتا کل قیامت دن اللہ ساڈا ہے عمل وے کے صحابہ دا ساتھ نصیب کر دے اصحاب نبی دے پیارے نے اے جنتی سارے دے سارے نے او کی شان دساں بلال سہارے دا جن نے دامن نہ چھڑیا پیارے دا اتے پتھر دے تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا یہ دی شان دے وچ قرآن آیا جب ایک دس سجدے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا وہ تا سونے صدیق دی بیٹی ہے سونے آقا شوہر پیارے نے رات آج بھائی دا سلسلہ بند ہو گیا آج قرآن نازل ہونا بند ہو گیا ورنہ اللہ دی میں قسم جو کہ کہنا صحابہ دی شان اندر آیتاں آج بھی نازل ہو جانی تیرے بکواس کرتے ہیں انہوں نے زبانہ رب نے آج بھی بند کرنی ہے سن لیکن اسلام مکمل ہو گیا قرآن دی نزول دا سلسلہ بند ہو گیا اور نبوت دا سلسلہ بند ہو گیا اور لوگ اپنی بات سنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ آپ نے اسلام دے صحابہ قرآن سن کے رون والے حق نو پہچانن والے اللہ نو اپنا گواہ بنان والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنہ دے دلان دے اندر سیدنا ابو ہریرہ دی اللہ پاک دی محبت ڈال دیو اللہ سونے نے محبت ڈال دیتی آؤ لوگ قرآن دا اگلا مقام اللہ پاک دے قرآن دا سپارہ 8واں نکل آیا سورہ اعراف نکل آئی ہے آیت دا نمبر 30 ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہو گیا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ آیت آگئی صحابہ دی شان اندر صحابہ دے مقام اندر ایدی حدیث سنو اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات یاد رکھ لو اللہ دے نبی دی کیڑی بات ہے فرمایا میری اس حدیث نو قیامت دیاں دیواراں تک اگے تو اگے پہنچا دیا جائے اللہ دے نبی جی کیڑی حدیث ہے فرمایا اللہ تو سبزو اصحابی میرے صحابہ نو گاڑ نہ کڑیا جائے میرے صحابہ نو برا نہ کیا جائے ایسا حدیث مبارکہ کے اندر لوگوں لکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو صحابہ دا ذکر کوئی ظالم لوگ کرن گندے لوگ کرن تے برے لفظ استعمال کرن فرمایا خاموش ہو جائے صحابہ دے معاملے اندر زبان بند کر لیا جائے صحابہ دے تبرہ نہ کریا جائے صحابہ دے بارے گندی زبان نہ استعمال کریا جائے ایسے حدیث دے کے جا کے نبی پاک نے فرمایا اوہ امت میری امت دے سارے لوگ احد پہاڑ دے برابر پیسہ احد پہاڑ دے برابر مال اللہ دی راہ اندر دے دین تے میرا صحابی
ایک ہاتھ دی مٹھی انج کر کے گندم دی پر کے اللہ دے راہ اندر دے دوے ایدہ سبب ایدہ ثواب زیادہ ہوئے گا ایدہ عجر زیادہ ہے ایدہ ثواب زیادہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ لوگ اللہ پاک دے قرآن دا نومہ پارے مالک کائنات نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ سورہ انفال ہے پارے دا نمبر 9 ہے آیت دا نمبر 2 ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات سب جمعہ اسیمی میں بھی جمعہ پڑھانا اور تسی بھی پیارے بھائیو جمعہ پڑھ دے ہو حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعہ پڑھان دے صحابہ بھی جمعہ پڑھ دے صحابہ نبی علیہ السلام دی تقریر سننان دے آپ دا بیان سننان دے آپ دا خطاب سننان دے جدو خطاب سن کے ہوتے ہیں جے بار جتیاں پاک کے بار پہ نکل دینے آسمانہ تو اللہ پاک نے قرآن دیاں ایتا نازل کی دیاں 9 پارے دے اندر ایتا آگئیاں سورہ انفال دے اندر رہتا آگئیاں سونے توڑے ساتھی کنے غور نہ توڑا بیان سن دینے کنہ کمل کر دینے حضرات عزیزہ جی ترجمہ پڑھے تو بعد جا کے پتہ نہیں حضرات کی ہونے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ نہیں مجمعین تے اثر کنی کے دیر رہندہ دین دا کنی کے دیر اثر رہندہ قرآن اور حدیث دا اللہ پاک نے فرمایا جدو توڑے ساتھ جمعہ پڑھ کے جان دینے درد سن کے جان دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ صادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون فرمایا سونے ہو جدو توڑے صحابہ آندے نے کہ تسی اللہ دا ذکر کر دیو قرآن پڑھ دیو فرمایا سونے انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندے انہاں دا ایمان زیادہ ہو جاندے انہاں دے دل اندر اللہ دی محبت زیادہ آ جاندی اللہ دا پیار زیادہ آ جاندے اور انہاں دے دل بول اٹھ دے اور آیتاں تے ایمان لے آئے پالا ربہم یتوکلون اپنے اللہ تے توکل کر دینے اپنے اللہ تے بھروسہ کر دینے اپنے اللہ تے امیدہ رکھ دینے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صحابہ نو گاڑی دیندہ ہے آپ نے فرمایا وہ بندہ منو گاڑی دیندہ ہے حضرات نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث آپ نے فرمایا صحیح جامع اندر روایت موجود ہے آپ نے فرمایا جڑا میرے صحابہ نو گاڑی دیندہ ہے وہ میں محمد نو گاڑی دیندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سرکار نے فرمایا لوگوں جڑا منو گاڑی دیندہ ہے وہ اللہ رب العزت نو گاڑی دیندہ ہے کیوں؟ آپ نے فرمایا منو نبی چنے ہیں تو رب نے چنے ہیں صحابہ نو صحابی چنے ہیں تو رب نے چنے ہیں لہذا اللہ دی تقسیم تے کوئی انگلی اٹھائے گا لعنتی بن جائے گا حضرات میری بات یاد رکھو باپ کار اندر کو فیصلہ کر دوے کہ کم انج نہیں انج کرنا تو بچہ ہو دی مخالفت کرے تو منو ایمان دے نال گل دسیا جے وہ ابے دی گستاخی کرتا کہ نہیں کرتا اور پھر باپ کی کہندا پتر تو نے دا مطلب میرے تے نہیں اٹھائی ہے پیچھے گل کنے کیتی سی حضرات اسی کئی بری ساڈے دروازے تے کوئی بندہ آ جائے نا تے اسی انہوں کیوں او ساڈے کوئی زیادتی بھی کر دے چنگا بندہ بولی جاوے تے اسی کہنے یار تو چلا جا تیرے پیو دی میرے نال دعا سلام میں اودے منہ نوں تینوں چھڈیا حضرات صحابہ او نے جنہاں نوں اللہ نے چنے نہیں یقین تے اللہ دا قرآن کھول لو مالک کائنات دے قرآن دا مطالعہ کرو قرآن دی سٹڈی کرو سورہ الحجرات کھول لو اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اسی صحابہ دے دلان دا ٹیسٹ لیا اسی صحابہ دے دلان دا ٹیسٹ لیا انہاں دے دلان دا للتقوی اللہ دا ڈر ہے تقوی ہے خوف ہے اللہ دا پیار ہے اللہ دی محبت ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو آپ نے فرمایا لوگوں جڑا صحابہ نو گال کٹ دے او میں محمد نو کٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا لوگوں جڑا منو کٹ دے اللہ رب العزت نو کٹ دے اور آپ نے فرمایا
جڑا اللہ دے بارے بکواس کرے گا وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا، وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ دا گستاخ جہنمی ہے، صحابہ دا محب جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن دا اگلا مقام سن دے جایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں 10واں پارہ آگے، سورت توبہ آگئی ہے، آیت نمبر 25 آگے ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک دا قرآن لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ پاک نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا وَفِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ حضرات اگر صحابہ دی عظمت سمجھنی ہے تے غزوہ بدر دا میدان دماغ اندر لیا، جتے ابو بکر لڑ دے پینے اوتھے جبریل علیہ السلام لڑ دے پینے، جتے سیدنا عمر لڑ دے پینے اوتھے میکائیل علیہ السلام لڑ دے پینے، او صحابہ نے جنہ دے بازو عرشاں تو فرشتے آکے بنے، انہاں دے بارے بکواس کر، حضرات انہاں دے بارے بکواس ہو رہے ہیں، انہاں دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ صحابہ نے جنہ دی تعداد کم ہوئے اللہ فوج آسمانہ تو بھیج دے۔ حضرات میری گل یاد رکھے جے، اے میں تانوں مثال لگا دین، تہاڈی اللہ معاف فرمائے پنڈ اندر لڑائی ہو جائے، پاویں تہاڈا بھرا حق تے ہوے تے پاویں جھوٹا ہوے، تسی ساتھ کیدا دیو گے؟ تسی اپنے برا دا ساتھ دیو گے؟ اگر تواڈے بھائی تے دشمن پاری ہے تے تسی اپنے نال دے رشتہ داراں نوں بلا کے جماعت بنا کے دشمن دا مقابلہ کرو گے؟ صحابہ دی طرف بدر دے میدان اندر دشمن اٹھے، فوج اللہ پاک آسمانہ تو بھیج دے پے نے، یہ تو عقل اندر گل نہیں آ رہی کہ اللہ دی مدد صحابہ دے نال، اللہ نے صحابہ دے نال فرشتیاں نوں بھیجا، جاؤ میرے صحابہ دے نال چلے جاؤ، 313 نے اگے 1000 چلو میرے صحابہ دے نال، 5000 فرشتہ قرآن پڑھ کے دیکھو، بدر دے میدان اندر آیا، اور مسلمانوں صحابہ شان والے، اللہ پاک دے قرآن دا مقام آ گیا 11واں، اللہ اکبر ویرا، اور لوگے تے حدیث بھی سن لو، سیدنا عویم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم اندر روایت آندی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات بلند ہے، او صلی اللہ دی ذات نے منو نبی چنے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ دی ذات بلند ہے انہیں صحابہ نو چنے ہیں، اور آپ نے فرمایا اللہ دی ذات بلند ہے انہیں صحابہ دیاں میرے نہ رشتہ داریاں کروائیاں نے، اللہ دی ذات بلند ہے اللہ نے صحابہ نو میرے مددگار بنایا ہے، اے میرے نبی دا فرمان ہے، آپ علیہ السلام دا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام دے رشتہ دار صحابہ مسلمانوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی ہے، سونے نبی دی بیوی ہے، سیدنا عمر دی بیٹی ہے، سونے نبی دی بیوی ہے، اور وہ رشتے نے جڑے آسمانہ تو اللہ نے کرائے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب اندر تصویر دکھائی گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، فرمایا سونےو اسی تہاڈا اس عورت نال نکاح کرنا ہے کیونکہ اے عورت جڑی آسمانہ تے سانو پسند۔ حضرات وہ نبی پاک علیہ السلام دے رشتے دی لاج رکھ لو، آپ علیہ السلام دے دورے تیرے رشتہ دار نے صحابہ، اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان اندر 11واں پارہ، مال کے کائنات نے فرمایا، خال کے کائنات نے فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 118 ہے، پارہ نمبر 11، وَعَلَى ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى علیہم الارض بما رحبت۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ دے شان اندر آیت آ گئی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مخفر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اے میری حدیث ہے، اللہ کے نبی جی کی حدیث ہے، فرمایا لوگاں نو آکھیا جے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈر دے رہن، جڑا صحابہ تے انگلی اٹھائے گا وہ میں محمد تے اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تے جڑا میرے تے انگلی اٹھائے
جائے گا اللہ نو تکلیف دے گا تے جڑا اللہ نو تکلیف دے گا او دا ٹھکانہ جہنم ہے او جہنم اندر جائے گا جہنم دا کتا بن جائے گا جہنم دے اندر ذلیل ہوئے گا سپارہ بار ماں گیا ہے اللہ پاک دے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی شان اندر سورہ ہود پارے دا نمبر 12 آیت دا نمبر 115 ہے فاقم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دی شان اندر آیت آ گئی صحابہ دے مقام اندر آیت آ گئی اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نو گاڑی نہ کھڑے آجے جڑا صحابہ دے بارے بکواس کرے گا قیامت نو جہنم اندر جائے گا سپارہ 13 آگے شان صحابہ اللہ اکبر کبیرہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ وعلا بصیرت انا ومن اتبعنی اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا ہے سونے تواڈا رستہ صحابہ دا رستہ ہے تواڈا رستہ صحابہ دا رستہ ہے تواڈی پیروی کرن والے صحابہ تواڈے رستے تے چلن والے صحابہ تے جڑا تواڈے رستے تے چلدا صحابی اور جڑا صحابہ دی عزت کرے گا صحابہ جنت اندر تواڈے نال ہون گے صحابہ نال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اے حدیث صحیح بخاری اندر اے حدیث صحیح مسلم اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے نے جنت البقیع گئے نے آپ نے صحابہ واسطے دعا کی تھی کہ دے واسطے حضرات عام بندہ ہے کوئی عام بابا دعا کر دوے عام انسان دعا کر دوے عام آدمی دعا کر دوے کہ بندے نو چاہ چڑھ جاندے بندے نو خوشیاں ہو جاندیاں بندہ خوش ہو جاندہ ہے مینو فلاں بابے دی دعا مل گئی فلاں انسان دی دعا مل گئی صحابہ نے جنہ واسطے دعا کر رہے آئے کملی والا کر رہے آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام میرے نال دی چار پائی تے لیٹے آپ چار پائی تو اٹھ گئے مینو رات جا گئی میں ویکھیا چار پائی تے آپ سرکار نہیں میں پریشان ہو گئی کہ اتنی رات نبی پاک علیہ السلام پتہ نہیں کدھر چلے گئے آپ سرکار جب واپس آئے میں سوال کیتا اللہ تے نبی جی کتنے گئے سی فرمایا عائشہ مینوں اللہ نے وحی کیتی سی آسماناں تو میں اپنی مرضی نال نہیں گیا آسماناں تو مینوں مالک نے حکم بھیجیا سی سونے اٹھو جاؤ جا کے بقیع دے قبرستان اندر صحابہ واسطے دعا کر گیا ہو میں دعا کر گیا سی تے جے دے واسطے دعا میرے نبی نے کر دیتی لوگوں نو جڑا جنتی ہون اندر شک تے جنتی اندر جڑا شک کرے گا خود جہنمی ہوئے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی دعا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن دا 14واں سپارہ ہے مالک کائنات نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 41 ہے پارہ 14 میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا اللہ پاک فرماتے ہو لوگ جنہ ساڑھے واسطے ہجرتاں کی تھیاں انہاں تے ظلم کیتے گئے انہاں نو ستایا گیا انہاں نو پریشان کیتا گیا انہاں نو ٹینشناں دتیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگ اللہ پاک دے قرآن دا 15واں پارہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سورہ بنی اسرائیل آخری رکوع ہے آیت نمبر 109 ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خَشُوعًا فرمایا سونے تیرے صحابہ نے جڑے سجدے اندر گر کے رو کے سٹ کو معافیاں منگ دینے خشوع خضوع نماز